میرا کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کو آج عید مبارک ہو اور اللہ کرے آپ کی عید اچھی گزرے، محفوظ عید گزرے، آپ کو کسی کی وجہ سے نقصان نہ ہو اور کسی کو آپ کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ آپ کے سوال ہیں اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، مطیع اللہ جان صاحب جب سے واپس آئے ہیں کوئی میڈیا کے اوپر زیادہ خبر تو نہیں بنی اس چیز کی، لیکن جنہوں نے ان کو اغوا کیا تھا کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری یا کوئی پیش رفت ہوگی آگے؟ پلیز اس کے اوپر ضرور آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا، شکریہ۔ یہ مطیع اللہ جان صاحب کو جنہوں نے اٹھایا ان کا نام کوئی لیتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے؟ کیوں ان کا نام کوئی لیتا نہیں ہے؟ دیکھیں، مطیع اللہ جان کی سٹوری جو ہے وہ اب آپ کو مدھم پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسی بہت ساری سٹوریاں پہلے آئیں، وہ مدھم ہو گئیں۔ انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کر دیا، ان کے دوستوں کی طرف سے جو بیانیہ سامنے آیا وہ بھی آ گیا کورٹ کے سامنے۔ ان کی سبمیشنز جو ہیں ابھی آنی ہیں، مزید اس کے اوپر اگر بحث ہوگی۔ اب نام کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ تحقیق نہیں ہوتی کوئی۔ جب تحقیق ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ تو کائٹ فلائنگ ہو جائے گی نا۔ آپ اپنی گٹ فیلنگز کو یہ کہہ کہ کس نے کیا تھا، آپ اس کو فیکٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے نا۔ تو جب تک تحقیق نہیں ہوگی، فیکٹ سامنے نہیں آئیں گے، تو اب تو یہ تو اس نظام کا امتحان ہے۔ ایسے کیسز ایسے یاد رکھیں، یہ ان کا تعلق ان افراد سے نہیں ہوتا جس طرح بھی مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا۔ وہ ذاتی ایک ٹراما ہے اور ایک بہت ہی بھیانک تجربہ ہے۔ کسی فیملی کو اس تجربے سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن اصل میں یہ امتحان اور جو کٹہرے میں کھڑے کرنے کا انتظام ہے وہ یہ واقعات اس نظام کے لیے کرتے ہیں جس نظام کے اندر یہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں یا ہم لوگ اٹھائے جاتے ہیں یا جو لوگوں کے حقوق کو سپریس کرتا ہے، اس کا امتحان بنتا ہے۔ تو مطیع اللہ جان نے جو بھگتنا تھا وہ بھگت لیا۔ اب آگے تو اس نظام کا امتحان ہے۔ تو جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، جب تک چارجز جو ہیں وہ فائل نہیں ہوں گے پراپر طریقے سے اور اس کے بعد کیس نہیں بنے گا، تو کیا پتہ چلے گا کون لوگ ہیں۔ اور مطیع اللہ جان کا بیان سامنے آ گیا، آپ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر، اس کو آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بین سطور کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی حتمیت نہیں ہو سکتی جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی۔ انویسٹیگیشن ہم نے کرنی نہیں کیونکہ ہمارے ترجیحات میں بھی نہیں ہے، اور دوسرا ہمیں خوف ہے کہ نہ جانے انویسٹیگیشن کس طرف چلی جائے۔ اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی نام کسی کا کیوں نہیں لے رہا۔ عمران خان کی 22 سال کی سٹرگل ہے، بولتے ہیں 22 سال میں سیاست میں بڑی محنت کری۔ 22 سال میں جو بھی اس نے بیان دیے، جو بھی اس کا منشور ہے، اس میں ایک بھی اس کو پورا اترا ہے ابھی تک؟ تو پوچھنے کو تو وہ بہت باتیں کرتا ہے، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا، ویسے کر دیا، ایک بھی کام کرا ہے کوئی؟ اب تو چور ڈاکو سب بیرون ملک ہیں یا جیل میں ہیں، سب اندر ہیں۔ اب تو حاجی ایماندار فرشتوں کی حکومت ہے۔ ابھی تو کچھ کر کے دکھائیں، ابھی تو کرپشن بھی نہیں ہو رہی نا۔ پہلے والے چور تھے، اب یہ تو چور نہیں ہیں۔ ابھی کیوں حالات خراب ہیں؟ دن بہ دن مہنگائی اوپر جا رہی ہے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا، اور اس سوال کی آخری لائن میں آپ کا جواب بھی موجود ہے۔ اور یہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ کرپشن کے ذریعے پاکستان کو تباہ کیا گیا اور کرپشن ختم کر دیں گے تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، یہ انتہائی سادہ بیانیہ ہے، بعض جگہوں پر گمراہ کن بیانیہ لگتا ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ایشو نہیں ہے؟ بہت بڑا ایشو ہے، ٹاپ ٹو باٹم بہت بڑا ایشو ہے۔ کرپشن چاہے کٹس لینے کے اندر ہو، چاہے میرٹ کے بغیر جاب لینے میں ہو، چاہے ٹھیکے لینے میں ہو، ریاست کے وسائل کا استحصال کرنے میں ہو، اپنے فیک بینک اکاؤنٹ سے پیسہ باہر بھیجنے میں ہو، بے نامی کی جائیدادوں رکھنے میں ہو، اور قوم سے دو نمبری کرنے کے لیے کے اہتمام کے ذریعے ہو، جس سے قوم کے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، بدترین ایشو ہے۔ لیکن اس ایشو کو ایڈریس کرتے کرتے آپ سارے یا اس ایشو کے نام کے اوپر آپ سارے نظام کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب تو ہیرے آ گئے ہیں، اور اب تو یہ انہی کے بیانات ہیں، الفاظ نہیں، ہم جملے نہیں پھینک رہے، یہ تنزیہ بات نہیں کر رہے، انہی کے الفاظ۔ اب تو ہیرے آ گئے ہیں، اب تو صادق اور امین، سرٹیفائڈ صادق اور امین آ گئے ہیں۔ اگر یہ جن سے سرٹیفکیٹ لیا ان کا کیا اپنا کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب حالات کیوں خراب ہیں؟ کیونکہ حالات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کتنی تسبیح پھیرتا ہے۔
اور کون اپنے آپ کو کتنا نیکوکار ظاہر کرتا ہے. حالات کا تعلق صلاحیت سے ہے, حالات کا تعلق حالات بنانے والے جو عناصر ہیں یعنی کازز جو ہیں ان کے ادراک سے ہے, اس فہم سے ہے کہ ملک کو کس طریقے سے چلایا جانا چاہیے, اس صلاحیت سے ہے کہ ٹیم کس طریقے سے اکٹھی کی جانی چاہیے, اور اس فراخ دلی سے ہے کہ ملک کو ہم اپنے ذاتی مفادات کے پیش نظر اغوا نہیں کر سکتے اور اس کا استحصال نہیں کر سکتے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو حالات برے ہوتے رہیں گے. اب اکانومی کے اوپر کتنا زور لگایا, ابھی تو سارا کچھ کووڈ-19 کے کھاتے میں ڈال دیا نا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی چند پروگرامز میں بتایا, تو مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ اندر سے شکر ادا کرتے ہوں گے کہ جی یہ دیکھیں کووڈ-19 جیسی وبا موجود ہے, یہ نہیں کہ آئی ہے, موجود ہے, اور ہمارے بہت سارے گناہ چھپ گئے ہیں اس کے پیچھے. تو اس سے پہلے کے جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے سامنے بدترین معاشی بحران ہے. ان فیصلوں کے نتیجے میں جو فیصلے کیے گئے, انویسٹر کا منت ترلا بھی کیا ہے, اس کو دھمکی بھی دیا ہے, انویسٹر نہیں آ رہا. بزنس مین کا منت ترلا بھی کیا ہے, اس کو دھمکی بھی دی ہے, کمرے میں اوپر بند کرنے کی باتیں بھی کی ہیں. بزنس مین نے انویسٹ جو ہے نہیں کیا ادر دین ان ایریاز کے اندر جہاں پہ اس کو اپنا پروفٹ ہے. تو یہ جو خیال ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے تو لوگ جناب لائنیں بنا کے آ جائیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. اکانومیز اس طرح کام نہیں کرتی, انسینٹیوز کے اوپر کام کرتی ہیں, انیبلنگ انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتی ہیں, اور اس صلاحیت کے اوپر کام کرتی ہیں جو آپ نے بہت سارے سالوں میں لوگوں کو دیے ہوتی ہے. یعنی ایچ آر کے اندر انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہوتی ہے, اسکل سیٹس ان کے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں, اور آپ کو ہر ایریا جو ہے دوسرے کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے, تب جا کے معیشت جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو یہ خیال ہے جی کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کا گورنر لے آیا, جی کمال بات ہے, وہ کری جا رہے ہیں اپنی تشہیر, انہوں نے اپنا سی وی درست کرنا ہے. یہ جی ڈاکٹر صاحب ہم لے آئے ہیں, وہ کری جا رہے ہیں اپنی تشہیر, کچھ ان سے پوچھ پرتیت کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے پالیسیز بنا رہے ہیں. ایف بی آر کے اندر چیئرمین لاتے ہیں تبدیل کرتے ہیں, لاتے ہیں تبدیل کرتے ہیں, لا منسٹر کبھی نکالتے ہیں کبھی رکھتے ہیں, کبھی نکالتے ہیں کبھی رکھتے ہیں, کبھی رکھتے ہیں, اور اب پتہ نہیں کب وہ خود سے نکلیں گے. تو ایک تماشا بنایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو اگر کام کا تو پھر نتیجے نکلنے چاہیے نا. اگر کیا تاریخ کے اندر یہ 2-3 سال جو ہیں یہ تاریخ میں کس لحاظ سے جانے جائیں گے, خود ہی جواب دے دیں. جنہوں نے یہ انقلاب لایا نا پاکستان میں, خود ہی جواب. یہ 3 سال جو ہیں تاریخ میں جب لکھے جائیں گے تو کیا لکھے جائیں گے. ہسٹورینز جو ہیں جس میں ذرا سے بھی رمق ہے, جس کے اندر ذرا سے بھی آنیسٹی آف پرپز ہے, جو کمپرومائز نہیں ہے ذرا سا بھی, تو وہ کیا لکھے گا؟ وہ وہی لکھے گا جو آپ نے سوال میں پوچھا. تو 22 سال کی کوشش, کون سی کوشش 22 سال کی, کیا کوشش ہے؟ مطلب کیا نظر آتا ہے ایک, تو اس طرح تو ہر پاکستانی پچھلے 50 سال سے کوشش کر رہا ہے. کس چیز کے لیے کوشش کی؟ جس چیز کے لیے کوشش کی تھی وہ بیک ڈور سے حاصل ہو گئی ہے, اب آرام سے بیٹھے ہوئے نتھیا گلی کے اندر. خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے. کل ایک پروگرام سنا جس میں بتایا گیا کہ کس طرح پاکستان میں جو ہائی آفیشلز ہیں اور جس طریقے سے جس رفتار سے یہ پلاٹ اور زیر زمینیں بانٹی جا رہی ہیں, ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے. میرے خیال سے اگلے 10-15 سال کے بعد پاکستان میں کوئی زمین ایسی بچے گی نہیں عام لوگوں کے لیے, ساری کی ساری افسران کے حوالے ہو جائے گی. دیکھیں جس رفتار سے زمینیں اور پلاٹ بانٹی جا رہی ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس رفتار سے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کا میرٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. جو میرٹ کے اوپر زمینیں ایلوکیٹ ہوتی ہیں, تو وہ کیا میرٹ ہے جس کے اوپر زمینیں ایلوکیٹ ہوتی ہیں؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور پھر یہ کہ کیوں سرزمین کے ٹکڑے جو ہیں ان کو اس طریقے سے بانٹا جائے کہ دوسرے لوگ اس سے مستفید نہیں ہیں. تو پھر تو سب اداروں کے لیے یہ ہونا چاہیے. تو میں آپ سے اس حد تک بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی کوئی پالیسی بننی چاہیے, لیکن یہ تو ڈیبیٹ کا پوائنٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. جی طلعت صاحب, میرا نام انجینئر سہیل بن رشید ہے, میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. طلعت صاحب, میں آپ کا پروگرام بڑی باقاعدگی سے سنتا ہوں. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو کیا ابھی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس سے اپنی امیدیں جو ہمیشہ وابستہ کرتے تھے, کیا وہ چھوڑ دینی چاہیے, یا آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا کہتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے اپنے سیاسی جو لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اتنا ٹائم یہاں سپینڈ کیا ہے, ان سے کوئی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے؟ میں 1 سال فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا صدر بھی رہا ہوں, اور مجھے بڑی
نزدیک سے شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں نے تو ان کو بڑا انتھک اور بڑا ویژنری پایا ہے پورے ایک سال میں، جس طریقے سے کام ہوتا رہا ہے، اور جو پروجیکٹس اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کے اور ہوتے رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ بھی کرپٹ ہیں، جو کہ بار بار یہی ثابت کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ عمران خان کے بارے میں تو ہم نے سب نے دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کا تو ہمارا جو بھی پریویس ایکسپیرینس ہے وہ تو ہر شخص کو پتہ ہے. تو کیا واقعی یہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے نون لیگ کا؟ کیونکہ جو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی منسٹرز ہیں اور جتنے بھی لیڈرز ہیں، میں نے تو ان کو بہت اچھی طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اپنا تجزیہ ذرا پلیز ہم سے شیئر کیجئے تاکہ ہمارے اندر جو ایک نا امیدی اور مایوسی کی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو سکے. شکریہ بہت بہت. دیکھیں، آپ نے خود ہی بتا دیا، آپ نے تجربہ حاصل کیا کام کرنے کا. لوگوں کا تجربہ شہباز شریف کے ساتھ اگر اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، شہباز شریف کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ شہباز شریف کی شخصیت اگر منہا کر دیں تو پاکستان نہیں چل سکتا، یا نواز شریف کی شخصیت اگر منہا کر دیں تو پاکستان نہیں چل سکتا، مجھے اس سے کوفت ہوتی ہے ذاتی طور پر. اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کوفت کہ ہم نے کیسا ملک بنایا ہے کہ جو مٹھی بھر شخصیات کے اوپر ہر وقت انحصار کرتا رہتا ہے، اور وہی مٹھی بھر شخصیات جو ہیں وہ پھر تبدیل کر دی جاتی ہیں، اور نئی مٹھی بھر شخصیات جو ہیں وہ پاکستان کے سامنے لے آئی جاتی ہیں. تو اب شہباز شریف نہیں ہے تو عمران خان ہے. لیکن جب تک وہ نظام نہیں بنے گا جس کے اندر اداروں کی پگ اونچی ہوگی اور شخصیات پر انحصار کم ہوگا، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس دور کے اندر کیا کام ہوئے. تو جب آپ یہ موازنہ کرتے ہیں تو آپ کا جو تجزیہ ہے وہ باوزن محسوس ہوتا ہے کہ نمبرز جو ہیں، نمبرز تو جھوٹ نہیں بولتے نا، اکانومی کے نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، امپلائمنٹ کے نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے جو استعمال ہے وہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ نمبر جھوٹ نہیں بولتے، جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، زراعت ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، انرجی سیکٹر ہے، یہ نمبر جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ان نمبرز کی تو کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے نا، یہ تو بالکل نیوٹرل ہیں. تو نمبرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سی حکومت اچھی تھی اور کون سی حکومت اچھی نہیں تھی. تو اور کرپشن کی جو باتیں کرتے ہیں، مثلا میں نے ابھی پہلے ایس ٹی ایچ میں شاید یہ بات کی ہے، ہو سکتا ہے اس پروگرام کے شروع میں ہی کی ہو، کہ کرپشن کی ڈیفینیشن آپ کیا دیتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کراچی کے اندر جو ایک اہم وزیر ہیں اور ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں ان کی کیا کیا فائلیں ہیں اور وہ کس طرح پیسہ کھینچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہے آپ. یہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ موجود ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو چینی کے اندر موجود ہے، جو آٹے کے اندر موجود ہیں، جو تیل کے کاروبار میں موجود ہیں، جو انرجی کے اندر موجود ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے پیسے کھینچ رہے ہیں؟ جو زمینیں خرید رہے ہیں یا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر موجود ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیسے پیسے کھینچ رہے ہیں. تو کس نے کرپٹ نہ ہونے کا دعویٰ اس ملک میں کیا اور دعویٰ سچ ثابت ہوا؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ کرپشن کا ڈھنڈورا پیٹ کر ہم نے اس ملک کو پیٹ چھوڑا ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، اور یہ کرتے رہیں گے. یہ مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت جو ہے وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آپ نے اس نظام کو اپنے استطاعت کے قریب کام کرنے کی اجازت نہیں دی، جب تک آپ نے تجربات بند نہیں کیے. اور اگر آپ نظام کو مسلسل تطہیر سے گزارتے رہیں قدرتی طور پر، تو جو نکمے ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گے، جو اچھے لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے. اور ایک طویل پروسیس ہے، لیکن ہم نے وہ طویل پروسیس نہیں کرنا کہ ہم نے 3 سال کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے.